السلام علیکم، میں ہوں پروفیسر توصیف یوسف۔ آج آپ کے لیے موضوعاتی ویڈیو لے کر حاضر ہوا ہوں۔ راجندر سنگھ بیدی اردو ادب میں بہت بڑا سرمایہ چھوڑا، بہت بڑا نام ہے۔ تو لیکچرار اردو کے حوالے سے اور انٹرویو کے حوالے سے ہم نے واٹس ایپ پر بھی موضوعاتی ٹیسٹ سیریز کا آغاز کیا ہے۔ اگر آپ ہمارے موضوعاتی ٹیسٹ سیریز کا حصہ بننا چاہتے ہیں تو واٹس ایپ پر ہمیں میسیج کریں، نمبر ڈسکرپشن میں موجود ہے۔ آئیے آج ہم آپ کو داستان سنائیں گے راجندر سنگھ بیدی کی۔ راجندر سنگھ بیدی اردو کے ممتاز افسانہ نگار، ڈرامہ نویس، ناول نگار، ادیب اور فلم ہدایت کار تھے۔ 1915 کو ڈسکہ ضلع سیالکوٹ پاکستان میں پیدا ہوئے۔ ابتدائی زندگی لاہور میں گزاری اور یہیں سے اردو میں تعلیم حاصل کی۔ بیدی صاحب کا آبائی گاؤں ڈلے کی تحصیل ڈسکہ ضلع سیالکوٹ تھا۔ ان کی والدہ سیوا دیوی ہندو برہمن تھیں، جبکہ والد ہیرا سنگھ ذات کے کھتری اور مسلک کے اعتبار سے بیدی تھے۔ یہ خاندان وید کو اپنا گرنتھ ماننے کے باعث بیدی یعنی ویدی کہلاتا ہے۔ راجندر سنگھ بیدی 1931 میں میٹرک کیا اور 1933 میں انٹر پاس کیا۔ اس کے بعد محکمہ ڈاک میں کلرک ہو گئے۔ 1934 میں سوماوتی عرف سنتوت کنور سے شادی ہوئی۔ 1943 میں وہ ملازمت سے مستعفی ہوئے۔ 1947 میں لاہور سے دہلی پہنچے۔ 1948 میں تقریباً 8 ماہ جموں ریڈیو اسٹیشن کے ڈائریکٹر رہے۔ وہ 1949 میں ممبئی آ گئے اور فلموں کے لیے مکالمے لکھنے لگے۔ انہوں نے بہت سی مشہور بھارتی فلموں کے مکالمے نگاری کی، جیسے ابھیمان اور انوپما اور بمل رائے کی مدھومتی شامل ہیں۔ ان کی پہلی مختصر کہانی مہارانی کا تحفہ کو سال کی بہترین مختصر کہانی کا انعام لاہور کے ایک ادبی جریدے ادبی دنیا کی طرف سے ملا تھا۔ ان کی مختصر کہانیوں کا پہلا مجموعہ دانو داؤں 1940 میں منظر عام پر آیا اور دوسرا مجموعہ گرہن 1943 میں شائع ہوا۔ ان کا مشہور اردو ناول ایک چادر میلی سی کا انگریزی میں آئی ٹیک دس وومن کے نام سے ترجمہ کیا گیا اور اس پر انہیں ساہتیہ اکیڈمی ایوارڈ سے 1965 میں نوازا گیا۔ اس کا بعد میں ہندی، کشمیری اور بنگالی میں بھی ترجمہ کیا گیا۔ بیدی صاحب کی ادبی زندگی کا آغاز 1932 میں ہوا۔ ابتدا میں انہوں نے محسن لاہوری کے نام سے انگریزی اور اردو میں نظمیں اور افسانے لکھے، جو کالج میگزین اور مقامی اخبارات میں شائع ہوئے۔ راجندر سنگھ بیدی کے نام سے پہلا افسانہ دکھ دکھ فارسی رسم الخط میں پنجابی زبان کے رسالے سارنگ میں شائع ہوا۔ ان کے افسانوں کے مجموعے میں 62 افسانے اور 7 مضامین اور خاکے شامل ہیں۔ 7 مضامین اور 7 افسانے ایسے بھی ہیں جو کسی کتاب میں شامل نہیں۔ بیدی نے تقریباً 70 فلموں کے مکالمے لکھے۔ ان میں بڑی بہن، داغ، مرزا غالب، دیوداس، ستیہ کام اور ابھیمان کے مکالمے اپنی ادبیت اور کردار و ماحول شناسی کی بنا پر سراہے گئے۔ انہوں نے فلم ساز کی حیثیت سے گرم کوٹ، رنگولی، بھاگن اور آنکھیں نامی فلمیں بنائیں۔ دستک کو اعلیٰ فنی خوبیوں کی بنا پر 1970 کا قومی ایوارڈ دیا گیا۔ راجندر سنگھ بیدی اپنے عہد کے بڑے اور صاحب طرز ادیب تسلیم کیے گئے۔ بعض لوگوں کے خیال میں وہ ترقی پسند نسل کے سب سے بڑے افسانہ نگار ہیں۔ ان کے فن پاروں میں متوسط طبقے کے متنوع کرداروں، رنگا رنگ ماحول، ان کے مابین انسانی رشتوں کے اتار چڑھاؤ سے ایک جہان معنی خلق ہوا ہے۔ بیدی صاحب کے افسانوں اور ناولوں میں متوسط اور نچلے متوسط طبقے کے
ہندوستانی اور عورت کے کردار اور مزاج کی جو تصویر کشی ملتی ہے اس کو ان کی افسانہ نگاری کا نقطہ عروج کہا جاتا ہے۔ ان کی تخلیقات میں دانا و دام 1936 لاہور سے شائع ہوا، گراہن جو 1942 یہ بھی لاہور سے شائع ہوا، کوکھ جلی 1949 یہ ممبئی سے شائع ہوا، اپنے دکھ مجھے دے دو 1965 میں یہ تصنیف ہوئی، ہاتھ ہمارے قلم ہوئے 1974 دہلی سے، مکتی بھوت 1982 دہلی سے شامل ہیں۔ جبکہ ڈراموں کے مجموعے بے جان چیزیں جو 1939 لاہور سے شائع ہوا، سات کھیل 1946 یہ بھی لاہور سے قابل ذکر ہے۔ ان کا ناول ایک چادر میلی سی 1962 میں دہلی سے شائع ہوا۔ 1955 میں انہوں نے اپنی ایک مختصر کہانی گرم کوٹ پر ایک فلم بلراج ساہنی اور نروپارائے کے ساتھ بنائی۔ ان کی دوسری فلم رنگولی 1962 میں کشور کمار اور وجنتی مالا کے ساتھ تھی۔ انہوں نے ہدایت کاری کا آغاز سنجیو کمار اور ریحانہ سلطان کے ساتھ فلم دستک سے کیا۔ اس کے بعد انہوں نے 3 اور فلموں کی ہدایت کاری کی۔ ان کے ناول ایک چادر میلی سی پر بھارت میں 1986 میں اسی نام سے اور پاکستان میں مٹھی بھر چاول کے نام سے 1978 میں فلم بنی۔ اس طرح ان کو یہ منفرد اعزاز حاصل ہے کہ ان کی کہانی پر دونوں ممالک میں فلم بنی۔ راجندر سنگھ بیدی کا انتقال 1984 میں ممبئی بھارت میں ہوا۔ ان کی خدمات کے صلے میں بھارتی حکومت نے ان کے نام سے ایک انعام راجندر سنگھ بیدی ایوارڈ اردو ادب کے لیے شروع کیا تھا۔ یہ ہے جی ہماری آج کی ویڈیو راجندر سنگھ بیدی کے فن اور ان کی شخصیت کے موضوع پر۔ تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ اسی طرح کی موضوعاتی ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ کا شکریہ اور اپنا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔